شمشاد بہت بڑی ادویات کی فیکٹری کا مالک تھا۔ فیکٹری میں بہت سی ادویات بنتی تھیں۔ مالک کو بہت سا مال آ رہا تھا۔ ایک دن اس کے مینیجر نے بتایا، مالک، ہماری ادویات میں ایسا کیمیکل شامل ہو رہا ہے جو مریضوں کو صحت یاب تو کر دیتا ہے لیکن ایک اور مرض میں مبتلا کر دیتا ہے جس کا کچھ عرصے کے بعد علاج ممکن نہیں۔ اپنے کام سے کام رکھو مینیجر، تمہارا کام ہے ڈیمانڈ کو پورا کرنا۔ شمشاد کا ایک بیٹا بھی تھا اور ایک کالج میں پڑھتا تھا، بڑا ہی اسمارٹ اور خوبصورت تھا۔ انیکا بھی اسی کالج میں پڑھتی تھی اور وہ دونوں ایک ساتھ کافی وقت گزارتے تھے۔ ایک دن ساحر انیکا سے کہنے لگا، انیکا، میری طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے، چلو ڈاکٹر سے دوا لے لیتے۔ انیکا اور ساحر گاڑی میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ساحر کو چیک کر کے دوائی لکھ دیتا ہے۔ جناب، ہماری ادویات کا منافع بہت اچھا ہوا ہے۔ بہت بڑھیا، تم ڈاکٹرز کی پرسنٹیج بڑھا دو اور ورکرز کو بھی موٹیویٹ کرو۔ ٹارگٹس کو بڑھاؤ، مجھے پیسہ چاہیے، بہت پیسہ۔ ہا 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 ہا۔ جو آپ کا حکم جناب، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ بولو مینیجر، وہ کیا مسئلہ ہے؟ ہیلتھ منسٹر بھی اپنا حصہ مانگ رہا ہے۔ تو دے دو ہڈی اس کو بھی، ارے دھن بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے مالک۔ کچھ دنوں کے بعد ساحر کالج جاتا ہے تو انیکا اس کا حال چال دریافت کرتی ہے۔ انیکا کہتی ہے، ساحر کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن کچھ عجیب سے خیالات آتے رہتے ہیں۔ گھر رہ رہ کر بور ہو گئے کالج آ گئے ہو تو دل لگ جائے گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ساحر بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے اور ہاسپٹل میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا بیٹا، تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب، جیسے بھی ہو میرے بیٹے کا علاج کرے، یہ میری اکلوتی اولاد ہے۔ یہ کافی دنوں سے اس میڈیسن کو استعمال کر رہا تھا جس کی وجہ سے یہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے جس کا علاج ابھی تک ممکن نہیں۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کا علاج ابھی تک ممکن نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ساحر وفات پا جاتا ہے۔ شمشاد اس کو دفنانے کے بعد اپنی فیکٹری میں واپس آتا ہے۔ آج وہ بالکل بدلا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ ادویات کی سپلائی فوری طور پر روک دیتا ہے اور زہریلے فارمولے کو تبدیل کر دیتا ہے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔